اس وظیفے کو پڑھتے ہی لوگوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دکھ تکلیف بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اکثر میری بہنیں جن کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ مجھے کہتی ہیں ہم جو ہے وہ ہمارے نہ گھر میں پیسے ہیں نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، قرضے الگ ہمارے اوپر دن بدن چڑھتے جا رہے ہیں۔ قرض دار ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اب ہم قرض داروں سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وہ وظیفہ آپ لوگوں کو بتلانے لگا ہوں کہ ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت بھی پوری ہوگی، اور آپ پر اگر کوئی لاکھوں کا کروڑوں کا قرض بھی ہے تو وہ بھی اللہ پاک نے چاہا تو ادا ہو جائے گا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو، جو آج کا خاص وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے جس دن پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن آپ کو وقت ملے یا آپ کو لگے کہ آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی بڑی حاجت ہے، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہو، جس دن پڑھنا چاہو پڑھ لو۔ نہ ہی دن کی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی، نہ ہی جگہ کی۔ ایک دن پڑھنا چاہو ایک دن پڑھ لو، دوسرے دن پڑھنا چاہو دوسرے دن پڑھ لو، جتنے دن تک پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے تو اس کو دوسری مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ دولت اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ اگر آج تک آپ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے آئے ہو، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ دولت اب آپ کے پیچھے بھاگے، تو آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، چاہے صبح پڑھ لو، شام پڑھ لو۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، گھنٹوں میں نہیں، دولت ملتی ہے منٹوں میں۔ منٹوں میں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب پیارے بھائیوں میری بہنوں، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا، جس دن پڑھنا ہو اس دن آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہوں سکون سے بیٹھ جانا، چاہے کوئی بھی وقت ہو۔ آپ لوگ اپنے گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، آفس میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی۔ جس دن پڑھنے لگیں سب سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جانا، اطمینان سے درود پاک سب سے پہلے پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، ایک بہت ہی خاص درود پاک میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، درود خضری۔ اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیں، نہیں تو آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ درود پاک آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ لوگ یہ درود پاک پڑھ لیں، صرف ایک مرتبہ۔ جب اس درود پاک کو آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ تمام دوستوں کو اسی وقت ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ جب ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگ ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ، اونلی ون مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب آپ کو فوراً سے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ آپ تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں نے سورہ اخلاص پڑھ لی۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو آپ کو اس کے بعد 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ یہ تینوں وظائف اتنے آسان ہیں، یہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ تینوں وظائف بہت سی آسان سے وظائف ہیں، اتنے آسان کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بھی بڑے آرام سے پڑھ لے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک، ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جب سورہ اخلاص پڑھ لی ایک مرتبہ، اب پہلے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، پیارے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، اور آج کے عمل میں پہلے نمبر پر آپ کو یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ۔ جو میرے بھائی بہن پڑھنا نہیں جانتے میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ ایک بار میں نے پڑھ لیا، اب دوسری بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ۔ ان کلمات کو آپ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد پہلے نمبر پر آپ کو یہی کلمات پڑھ لینے ہیں، فرسٹ نمبر پر۔
جب ان کلمات کو آپ لوگ 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کو فوری طور پر اپنی اسکرین کے اوپر 3 اسم دکھ رہے ہیں، 3 وظائف آپ کو ایک ساتھ پڑھنے ہیں۔ جب آپ نے سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو کلمات میں نے آپ کو بتائے، لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، ان کلمات کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ کو 3 اسم اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہے ہیں۔ ان وظائف کو آپ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہ وظائف ہیں یا رزاقو، یا فتاحو، یا کریمو۔ 3 اسم ہیں، تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، مطلب ایک کاؤنٹ ہوگا۔ کس طرح پڑھیں گے یہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھیں گے یا رزاقو، یا فتاحو، یا کریمو، یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے یا رزاقو، یا فتاحو، یا کریمو، یہ 2 ہو گیا۔ ان وظائف کو آپ لوگ تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح یہ وظائف یا رزاقو، یا فتاحو، یا کریمو آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لینے ہیں۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ بھی آپ لوگ پڑھ لو تو اس کے بعد آخر میں اینڈ میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی جو آیت ہے وہ پڑھنی ہے آپ کو سب سے آخر میں۔ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا، یقول لہو کن فیکون، ایک مرتبہ پڑھ لیا، پھر دوسری بار پڑھیں، یقول لہو کن فیکون۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو آیت ہے یقول لہو کن فیکون، آپ کو اس آیت کا اتنا ہی حصہ پڑھنا ہے جتنا میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج کے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ یقول لہو کن فیکون، یہ ایک ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھیں، یقول لہو کن فیکون، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں، یقول لہو کن فیکون۔ اس آیت کو جو آپ کو میں نے آخر میں پڑھ کے بتائی، اس آیت کو آپ کو سب سے آخر میں 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب اس آیت کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، جو درود پاک آپ لوگوں نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو آخر میں پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے آپ کو دعا ضرور مانگنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔